अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दूल्हा दुल्हन कोर्स का एडवांस का ये हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है और इसके अंदर दूसरा चैप्टर चल रहा है राइट्स यानी हुकूक। हुकूक के सबक के अंदर कल हमने ये बतलाए थे, सिर्फ वो हदीसें आपको सुनाए थे कि शोहर का क्या हक है और शोहर के फजाइल के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या क्या हदीस है। तो हमारी एक स्टूडेंट है, उनकी तरफ से एक सवाल कल पूछा गया था, लेकिन मुझे ज़रा लेट हो गया जवाब देने में। फिर मैंने सवाल को ध्यान से देखा तो उनका सवाल ये था कि जो हदीस के अंदर ये पूछा गया, कहा गया है कि जो औरत, हम वो पहले हदीस आपको पढ़कर सुना देते हैं और उसके बाद में फिर हम आपको जो है डिटेल में वो पूरा मसला समझाएंगे, तो मैं समझता हूँ सब लोगों को समझ में आएगा। कल जो हमने एक हदीस पढ़े थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहर के फजाइल के बारे में जो बयान किया था, और उसमें से वो जो हदीस थी वो ये है कि 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी ना तो नमाज कबूल होती है ना कोई और नेकी कबूल होती है। एक तो वो लौंडी यानी वो बांदी और गुलाम जो अपने मालिक से भाग जाए, दूसरे वो औरत जिसका शोहर उससे नाखुश हो, तीसरे वो आदमी जो नशा करने वाला हो। तो यहाँ पे हमारी वो स्टूडेंट ने मुझे ये लिखकर भेजा कि ये पॉइंट को आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए कि भाई शोहर की नाखुशी की वजह से यानी नाराजगी की वजह से अगर किसी की नमाज भी कबूल नहीं होती है, कोई नेकी भी कबूल नहीं होती है, तो मतलब शोहर का जो मकाम है वो तो बहुत बड़ा है। लेकिन अगर रीजन लॉजिकल है, मतलब कुछ रीजंस बताइए ऐसे कि भाई वो रीजन क्या है जिसकी वजह से शोहर नाराज हो, तो नमाज कबूल नहीं होगी या जो है इबादत कबूल नहीं होंगी। क्योंकि रीजन जो है वो लॉजिकल होना भी जरूरी है। ये नहीं है कि शोहर जो है इलॉजिकल रीजन की वजह से नाराज हो रहा है। अब अगर हम ऐसे रीजंस तलाश करने लग जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जो लॉजिकल है, जिनकी वजह से अगर शोहर नाराज होता है तो वाकई में भी वो औरत जो है वो नाफरमान की कैटेगरी में आएंगी। फिर वैसी औरत का लंबी लंबी तस्बीहात पढ़ के और नमाजें पढ़ के और नवाफिल पढ़ के कोई फायदा नहीं है। अब मैं आपको उसका एक रीजन बताता हूँ। एक रीजन, वो रीजन ये है शोहर के साथ में चिड़चिड़ापन इख्तियार करना। चिड़चिड़ापन मतलब, अब शोहर क्यों नाराज हो रहा है, देखो अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक औरत है और वो एक महल्ले में यानी जहाँ पे वो रहती है, तो वो औरत जो है ना सारी औरतों में मशहूर है, सारी औरतों में फेमस है वो औरत के माशाल्लाह माशाल्लाह जो फरजाना खाला है, फरजाना खाला कितने नरम मिजाज है, वो फरजाना खाला कितने अच्छे है, फरजाना खाला और कितने माशाल्लाह फरजाना खाला जो है दूसरों का ख्याल रखने वाले है। और कोई किसी के घर पे कुछ नहीं रहा तो फरजाना खाला सालन भी दे देते और फरजाना खाला रोटी भी दे देते। और फरजाना खाला जो है माशाल्लाह सब लोगों के लिए इतने मिलनसार है कि फरजाना खाला के पास में महल्ले की औरतें अपने मसले लेके आ रही है और फरजाना खाला जो है लोगों की से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है, औरतों को समझा रही है। और फरजाना खाला जो है सब लोगों को औरतों के अंदर जो है माशाल्लाह काफी मशहूर और मारूफ है। यानी फरजाना खाला जो है वो अपने महल्ले की सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन के बैठी हुई है। वो फरजाना खाला इतनी अच्छी है, मदर टेरेसा। वही फरजाना खाला जिनके घर पे जो पूरे बिल्डिंग में या पूरे महल्ले में मशहूर है उनके नरमी की वजह से, उनके मिलनसारी की वजह से और उनके जो है हम्बलनेस की वजह से और उनके काइंडनेस की वजह से, जब उनका शोहर घर पे आ जाता है तो फरजाना खाला का मुंह जो है वो एकदम खुल जाता है। वो अपने शोहर के साथ में सही से बात नहीं करती, वो अपने शोहर से सही से जो है ये नहीं करती, यानी उसको जवाब नहीं देती। वही फरजाना खाला जब अपने माँ बाप से बात करती है तो इतने नरमी से बात करती है, अम्मा आप कैसे हैं, अब्बा आप कैसे हैं, हाँ मेरी वो फुलानी बहन कैसी है और बहन की बेटी कैसी है और वो बेटी का मर्द कैसा है। और वो अपने मोहल्ले में जो है वो जो सगेरा खाला रहते थे जिनको घुटनों में दर्द था वो अच्छे हो गए क्या? अरे 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 अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। और फिर उसको अपने गांव अपने यानी वो अपने माँ बाप से भी जब बात कर रही है
तो ऐसी पूरी नरमी उसमें कूट कूट के भरी हुई। लेकिन उसी औरत का जब हस्बैंड घर पे आ जाए तो एकदम उसका ऐसा सूरत खुली हुई है, और एकदम वो जो है अब शोहर के लिए फूलन देवी बन गई हो। जैसे ही शोहर घर पे आया, ना उससे बात कर रही है सही ढंग से, ना उसको जवाब दे रही है, और ना ही शोहर ने जैसा बोला कि भाई मुझे जो है ये रोटी दोपहर की बनी हुई है, जरा नरम अभी ताजी रोटी बना के दे दो। तो बोले नहीं नहीं ताजी ने, मेरे कमर में दर्द हो रहा, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा, मेरे हाथों में दर्द हो रहा। मतलब शोहर के साथ में इसका जो रवैया है एकदम चिड़चिड़ेपन का है। ये औरत पूरे महल्ले के लिए, पूरे बिल्डिंग के लिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है, सबके लिए जो है ये औरत एकदम जो है सबके लिए एकदम यानी मदर टेरेसा बनी हुई है। और वहीं अपने शोहर का जब मसला आता है तो उसके लिए ये फूलन देवी बन जाती है। तो ऐसी जो औरत है, ऐसी चिड़चिड़ी जो औरत है, जरा जरा सी बात पे चिड़चिड़े चाले करने वाली, और शोहर को जो है जवाब देने वाली, और इसकी वजह से शोहर इससे नाराज है, तो ऐसी औरत कोई फायदे का नहीं है। ऐसी औरत का नमाज पढ़ के, ऐसी औरत का तस्बीहात पढ़ के, ऐसी औरत का जो है नफल रोजे रख के, और ऐसी औरत का पूरे महल्ले के साथ में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन के, ये वो औरत है कि जितनी भी ये नमाज पढ़े अल्लाह ताला के नजदीक कोई अमल इसका काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि तू पूरे महल्ले के लिए, पूरे बिल्डिंग के लिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है, और खुद के मर्द के वास्ते फूलन देवी बन के बैठी हुई है। ये ऐसी औरत है। जो हमारी एक स्टूडेंट का सवाल है, उसका जवाब ये है कि ये ऐसे औरतों के बारे में है, ऐसे औरतों के बारे में। और दूसरा रीजन बताता हूं मैं आपको, और भी रीजन है जो औरतों के। दूसरा रीजन, शोहर को क्या चाहिए अपने बीवी से? वो ये चाहता है कि भाई उसकी बीवी उससे प्यार से मिले, जैसे फिल्मों में बताते नहीं क्या, शोहर को वैसा ही चाहिए। मतलब जो इमेजिनेशन होता है, तो अब क्या होता है, उसके जो इमेजिनेशन होते हैं उस पर पूरा पानी फिर जाता है। वो बेचारा जहन में एक एक्सपेक्टेशन लेके जाता है कि जैसे ही मैं घर पे जाऊंगा वैसे ही मेरी बीवी मेरा इस्तेकबाल करेंगी, मोहब्बत बरसा देना तुम सावन आया है बोल के वो इस तरीके का इमेजिनेशन लेके घर में जाता है। और जैसे ही वो जाता है तो वो बीवी बिस्तर के ऊपर पड़ी हुई है, वही बीवी जो शोहर के आने से पहले ऐसा थल थल कर रही थी, पूरी ऐसी बॉक्सिंग के जो है पूरे इसमें रिंग में बैठे हुई थी, और एकदम जो है चैंपियन बन गई हुई थी। लेकिन जैसी शोहर घर में आया तो इसके कमर में दर्द हो गया शुरू, इसके सर में दर्द हो गया, इसने जो है सिर को ऐसा झंडू बाम वो पूरा मसल के रगड़ के लेटे हुई है, और पूरे इसके घुटनों में दर्द हो रहा है, और एकदम ऐसी बीमार और माजूर बन के पड़ गई हुई है। अब शोहर बेचारा जो है उसने ये उम्मीद लेकर आया था कि आज रात को मैं अपने बीवी से जरा प्यार करूंगा, मोहब्बत करूंगा, थोड़ा सा रोमांटिक बनूंगा। लेकिन अब जैसे ही घर पे आया और देखा कि इसका तो पहले ही पूरा झंडूबाम आधा किलो सिर पे लगा हुआ है, और पूरी तकलीफ में और पूरी माजूर है, तो वो बेचारा जो है पूरी तरह से उसके सारे अरमान जो है बाहर आने से पहले खिजा चली आई, उस तरीके से जो है सारे अरमानों का जनाजा निकल गया। हालांकि वो औरत झूठ मूठ का जो है सोई हुई, ना उसके कमर में दर्द है, ना उसके सिर में दर्द है, सिर्फ उसने झूठ मूठ का झंडू बाम और पूरा जो है रगड़ के मसल के। तो ऐसी जो औरत है, ऐसी औरत का फिर कोई फायदे का नहीं है उसका नमाज पढ़ के और लंबी लंबी तस्बीहात पढ़ के और खूब जिक्र तिलावत करके और फिर जो है नवाफिल का एहतमाम करके और इशराक पढ़ के और तहज्जुद पढ़ के, जब इसका सुलूक अपने शोहर के साथ में सही नहीं है। मुझे आप बताओ शोहर को क्या चाहिए? वो उससे सोहबत करना चाहता है, मिलना चाहता है। उससे पहले ही इसने दिन भर सुबह से अच्छी थी, सुबह से अच्छी थी, सुबह से इसको कोई बीमारी नहीं थी, सुबह से इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सुबह से इसके कंबर में दर्द नहीं था, सुबह से इसके जो है सर में दर्द नहीं था। ऐसा थल थल कर रही थी सुबह से ही, ऐसा 3-3 फीट उछल रही थी, जब से जंपिंग चालू थी इसकी पूरे घर के अंदर। लेकिन जैसे ही शोहर आने का वक्त हुआ या जैसे ही शोहर आ गया, इसने उसके सामने बहाने करना शुरू कर दी। ऐसी औरत है वो, ना जिसकी नमाज कबूल होंगी, ना रोजा कबूल होगा, ना नफला अमाल कबूल होंगे। ऐसी औरतें हैं, इनके बारे में है वो हदीस। और तीसरी वो औरतें जो हमेशा अपने शोहर की बुराइयां बयान करती, शोहर के घर पे खा खा के ऐसा भैंस के जैसी मोटी हो गई हुई है, ऐसे चर्बी के थर आ गए उसके आंग के ऊपर, और फिर भी ये औरत सबके सामने अपने शोहर की बदनामी ही करते रही। अपने माँ बाप के पास में गई
تو شوہر کی بدنامی شروع، ہاں ہمارے گھر پہ برابر کھانے کو نہیں لاتے نا، اس کے ابا بہت کنجوسی کرتے، بہت بخیلی کرتے، ہاں ایسا کرتے ہوئے، یعنی شوہر کی برائی، اپنی بہنوں کے سامنے شوہر کی، سسرال والوں کی برائی، اپنے رشتہ داروں کے سامنے شوہر کی، سسرال والوں کی، محلے والوں کے سامنے اور اڑوس پڑوس والوں کے سامنے، جو عورت کو یہ عادت پڑ گئی ہوتی ہے کوئی فائدے کا نہیں، جس کو شوہر کی برائیاں بیان کرنے کی، یہ ایسی عورت کے بارے میں ہے، پھر ویسی عورت چاہے کتنے ہی نفل اعمال کر لے، کتنی ہی نماز پڑھ لے، کتنے ہی نفل روزے رکھ لے، اشراق چاشت پڑھ لے، نہ اس کی کوئی نماز قبول ہوگی، نہ کوئی نیکی قبول ہوگی، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتوں کے بارے میں۔ اب ہم آپ کو وہ لاجیکل ریزنز بتاتے ہیں، جن ریزنز کے اندر شوہر اگر زبردستی کا ناراض ہے، وہ ناراضگی کسی کام کی نہیں۔ اب دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، بعض جگہوں پر کیا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک عورت کا اس پہ سے طلاق ہو چکا ہے، وہ مسئلہ آیا تھا ہمارے پاس میں، اور مسئلہ کیا تھا اس میں؟ مسئلہ یہ تھا کہ نکاح کے کچھ مہینوں کے بعد میں وہ جو لڑکی تھی وہ ہو گئی پریگننٹ، وہ ہو گئی حاملہ۔ اب وہ پریگننٹ اور جب حاملہ ہو گئی تو وہ ہونے کے بعد شوہر کا اس کے اوپر پریشر تھا کہ اپنے کو یہ حمل جو ہے وہ گرانا ہے، ضائع کرنا ہے، آبرشن کرانا ہے، اور وہ لڑکی نے کہا کہ نہیں، یہ میری بھی اولاد ہے، جو میرے پیٹ میں ہے وہ میری بھی اولاد ہے، ایسا نہیں ہے کہ پوری تیری اولاد ہے، میرا بھی کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر، میری بھی اولاد ہے، اس لیے میں اس حمل کو ضائع نہیں کروں گی، میں اس حمل کو گراؤں گی نہیں، میں آبرشن نہیں کرانے والی۔ تو اب جو شوہر تھا وہ ناراض ہو گیا، اس کے ماں باپ ناراض ہو گئے، اور انہوں نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے گھر پہ بھیج دیا، وہ آ گئی اپنے ماں باپ کے وہاں۔ اب شوہر ناراض ہے، اس کے سسرال والے ناراض ہے، تو ان کی یہ جو ناراضگی ہے یہ ناراضگی نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، ان کا خود ان پہ لعنت اور ملعونیت جو ہے وہ برس رہی ہوں گی، کیونکہ وہ جو ناراض ہے یہ ان کی ناراضگی ان لاجیکل، یہ جو ان کی ناراضگی ہے یہ غلط ناراضگی ہے، یہ غیر شرعی ناراضگی ہے۔ اگر ایسا شوہر اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے یا سسرال والے اس لڑکی سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ چاہے قیامت تک بھی اس سے ناراض رہو، ان کے یہ ناراض ہونے سے لڑکی کے اوپر رتی برابر کا بھی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا شوہر پہ گناہ ہوگا، اس کے گھر والوں پر گناہ ہوگا، بلکہ لڑکی کو تو ثواب ملے گا۔ وہ جو بیوی ہے یہاں تو اس کی نیکیاں، یعنی اس کی نماز اور اس کے جو نیک اعمال ہے وہ ڈبل قبول ہوں گے، 3 گنا زیادہ قبول ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ویسے لڑکی کے اوپر رحمتوں کا نزول کریں گے، اور کیونکہ وہ لڑکی سے جو سسرال والے ناراض ہے وہ ان لاجیکل ہے، اس کا کوئی لاجیکل ریزن ہی نہیں ہے ناراضگی کا، زبردستی کی ناراضگی ہے تمہاری، تم وہ لڑکی سے ایک حرام عمل کرانا چاہتے ہو، گناہ کبیرہ کرانا چاہتے ہو، جس سے اس نے انکار کر دیا اور تم ناراض ہو۔ تو یہ ہے دیکھو لاجیکل ریزن، جس کی یہ جو ہے وہ لاجیکل ریزن سے جس کی وجہ سے لڑکی شریعت پہ عمل کر رہی ہے۔ اب شوہر اگر زبردستی کا ناراض ہے تو دیئر از کیا بولیں گے اس کو مجھے انگلش میں، ہاں دیئر از نو وے، اب وہاں پہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ ہو گیا ایک ریزن۔ اب میں آپ کو دوسرا ریزن بتاتا ہوں جس کی وجہ سے شوہر یا اس کے گھر والے زبردستی کے ناراض ہیں۔ دوسرا ریزن کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے عورت کے لیے جو ماہواری کے دن ہے، ماہواری کے دن یعنی جو ماہواری کے ایام ہے، ہم نے یہ مسئلے آپ لوگوں کو پیچھے پڑھا دیے کہ ماہواری کے دنوں میں خود بیوی کے لیے بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے سے صحبت کرنے نہ دے، اور جو اس کا خود کا بھی گھٹنے سے لے کے ناف تک کا حصہ ہے وہ پورا جو ہے اتنے حصے کو شوہر کو دکھانا بھی حرام اور ناجائز۔ اور ایسی حالت میں اگر ایک آدھا شوہر وہ جنگلی ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اور وہ ایک دم جو ہے نا وہ اس کا جو سیکشول ڈیزائر ہے وہ پوری طرح سے اوپر آ چکا ہے، اور وہ ایک دم بوکڑ کے جیسا تل ملا رہا ہے، اور کسی بھی طریقے سے اپنی بیوی سے صحبت کرنا چاہتا ہے، اس سے ریلیشن بنانا چاہتا ہے، اور وہ عورت اگر اس کو روکتی ہے کہ نہیں، اسلام نے میرے لیے حرام اور ناجائز قرار دیا، میں ایسی حالت میں تمہارے ساتھ میں ملاقات نہیں کر سکتی، اب اس کے بعد اگر وہ شوہر اس عورت سے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی غیر شرعی، رہنے دو اس کو ناراض، رات بھر نہیں، اس کو ہفتہ بھر ناراض رہنے دو، کیونکہ یہ جو ناراضگی ہے اس شوہر کی، اس ہسبینڈ کی، یہ ان لاجیکل ہے،
بلکہ الٹا وہ لڑکی کو ڈبل ثواب ملے گا، اس کو 3 گنا زیادہ ثواب ملے گا شرعی اعتبار سے، کیونکہ اس نے جو عمل کیا ہے اس نے وہ کیا ہے جس کا قرآن میں اس کو حکم دیا گیا، اس نے کوئی اپنے دل سے نہیں کیا، اس نے کوئی زبردستی شوہر کو نہیں روکا، بلکہ اس نے اس لیے اپنے شوہر کو روکا کہ بھائی تیرے کو عقل ہے، تو گو تھوڑی کھاتا ہے، گوبر تھوڑی کھاتا ہے، تو اس کو مکس کر کے جو ہے پاؤ کو لگا کے ایسا رگڑ کے اس کو، تو انسان ہے نا، تو تیرے کو اتنا سینس اور عقل ہونا چاہیے کہ اسلام نے اس چیز کو جب حرام قرار دے دیا ہے، اب تیرا جو ہے گھوڑا اور تیرا جو ہے پورا ایسا تیش اور تو پورا ایسا بوکڑ کے جیسا تل ملا رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ وہ تیرا پرابلم ہے، تجھے سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز کو جب شریعت نے حرام اور ناجائز قرار دے دیا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر تجھے پرہیز کرنا پڑے گا، یہ اس عورت کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو روکنے کی، تو شریعت میں اب وہ گنہگار نہیں ہوں گی بلکہ ثواب ملے گا اس کو۔ یہ 2 ریزن ہو گیا۔ تیسرا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں، ان لاجیکل یعنی جو لاجیکل ریزن ہے جس میں بیوی کو پورا شریعت نے حق دیا ہے شوہر کو جو ہے اس چیز سے منع کرنے کا، بھلے وہ ناراض ہو۔ اور تیسرا ریزن کون سا ہے؟ تیسرا ریزن یہ ہے کہ ایک لڑکی جو ماشاءاللہ اچھے گھرانے کی ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی صحیح تعلیم کیے ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی صحیح تربیت کیے ہے، اور اس لڑکی کو جو مینرز ہے، مینرز وہ اس کے ماں باپ نے اس کو سکھائے ہیں کہ بھئی پردے کا کیسا اہتمام کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوتی ہے۔ اب وہ بیچاری جو ہے وہ اپنے پردے کا پورا اہتمام کر رہی ہے۔ اب ایسی حالت میں وہ شوہر اگر وہ لڑکی سے یہ کہتا ہے کہ بولے میرے کو یہ ایسے کپڑے پسند نہیں، چلو بولے آج اپن فلم دیکھنے کو جائیں گے، KGF 2 سنیما ہال کے اندر لگ گئی ہے، میں لانگ ٹائم سے جو ہے اس کا ویٹ کر رہا تھا، میری جو ایک دم اویٹنگ مووی، کیا بولتے رہے اس کو، ایک دم میری جو ہے فیوریٹ مووی، اور میں جو ہے بہت دنوں سے انتظار میں تھا، چلو بولے اپنے کو وہ دیکھنے کے لیے جانا ہے، تو اس کے لیے یہ برقع ورقع پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کے لیے جو ہے نا ایک دم ویسٹرن کپڑے پہن کے چلو بولے ذرا اپن دونوں بھی جو ہے نا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے جیسے لگنا چاہیے سنیما ہال کے اندر۔ تو وہ لڑکی نے انکار کر دی، اس نے بولی بھائی میرے ماں باپ نے مجھے یہ مینرز نہیں سکھائے ہوئے ہیں، ویسٹرن کپڑے پہن کر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میں اپنی نمائش مال کے اندر کرانا، یا اپنی نمائش جو ہے مردوں کے سامنے کرانا، پورا شو روم مردوں کو دکھانا، اور جو ہے اس طرح سے سنیما دیکھنے کے لیے اس طرح سے ویسٹرن کپڑے پہن کے جانا، میں مسلمان لڑکی ہوں، تم کو جانا ہے تو تم جا سکتے ہو، لیکن میں تمہارے ساتھ میں جو ہے باہر گھر سے باہر نکلنے کو بغیر برقعے کے بغیر پردے کے فلم دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، میں نہیں آ سکتی تمہارے ساتھ۔ اب ایسی حالت کے اندر اگر وہ شوہر ناراض ہوتا ہے اور وہ شوہر اپنے بیوی سے یہ کہتا ہے اور وہ ناراضگی، تو یہ جو ناراضگی ہے اس کی ان لاجیکل ناراضگی ہے، کتنا بھی ناراض ہونے دو نا اس کو، آپ پہ گناہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا آپ کو ثواب ملے گا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا ہو چکا ہے، ایسا ایک طلاق کا مسئلہ ہمارے پاس میں ہو چکا ہے جس کے اندر ایک لڑکی جو ہے وہ بیچاری بہت اچھے گھرانے سے تھی، یعنی اس کے ماں باپ نے اس کو مینرز سکھائے تھے، اس کے ماں باپ نے اس کی تعلیم کیے تھے، اس کی تربیت کیے تھے، اس کو پردہ سکھائی، اور وہ جو لڑکا تھا وہ ایک دم ان پڑھ جنگلی جاہل، مطلب پڑھا لکھا تھا وہ بھی، اور وہ بھی ماشاءاللہ جو ہے بڑا IT انجینئر تھا، ایک بڑی نامور کمپنی کے اندر بڑی پوسٹ کے اوپر تھا، تقریباً جو ہے اس کا 11 سے 12 لاکھ روپے کا اینول جو ہے پیکج تھا، اس کے باوجود وہ جو جنگلی جاہل تھا اس نے وہ لڑکی کا جینا حرام کر دیا تھا، اس نے اور اس کے ماں باپ نے۔ کیسا جینا؟ اچھا وہ لڑکی بھی جو ہے ہائر ایجوکیٹڈ تھی، پرابلم یہ ہوتا تھا اب وہ لڑکی جو ہے فجر کی نماز کے بعد جا نماز بچھا ہوا ہے تو اس کی روزانہ کی ترتیب تھی، وہ فجر کی نماز پڑھ کے نمازوں کا بھی پورا اہتمام کرتی تھی، اور نماز پڑھ کے نماز کے بعد مصلی پہ اشراق تک وہ لڑکی جو ہے سورۃ الیاسین اور تسبیح وغیرہ پڑھ کے بیٹھتی تھی۔ اب یہ جنگلی لوگ، جنگلی مطلب سب دنیاوی تعلیم انہوں نے حاصل کی، دین کی ان کو ہوا بھی لگی ہوئی نہیں۔ اب اس کی جو ساس ہے وہ لڑکی کو روزانہ ٹارچر کرنے لگی اور اس کو پیچھے سے بولنے لگی کیا بات ہے، بہت عملیات پڑھ رہی، ہمارے گھر پہ کیا کچھ پڑھ کے دم کرتی، کیا میرے مرنے کی دعا کر رہی، میرے لیے وظیفے پڑھتے بیٹھی، بڈھی نے جلدی سے سٹک جانا، مر جانا، کھپ جانا بول کے، اور بیٹے کو ورغلانے لگی، کیا بات ہے دیکھ تیری عورت جو ہے نا کچھ تو بھی پڑھ رہی رہے، یہ کالا جادو کرتی ہے اپنے گھر کے اوپر۔ یعنی کیسے مسلمان ہے رے آج کے، کیسے مسلمان ہیں، مجھے تو افسوس ہے یہ آج کے مسلمانوں کے اوپر، ان کو سالوں کو رتی برابر دین کا بھی کوئی علم نہیں ہے۔
وہ بیچاری جو ہے اس کے ماں باپ نے اس کو یہ مینرز سکھائے، اس کے ماں باپ نے اس کی تعلیم تربیت ایسی کی ہے، وہ جنگلی جانور کو دے کے دے دیے، خالی اس کی دنیا کی سیلری پیکج دے کر، اور جب اس کے حوالے کیے تو وہ جنگلی جانور کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، اور اس کی ماں جو ہے اس کے پیچھے پڑ گئی کہ تو ہمارے اوپر پڑھ پڑھ کے کیا بہت پڑھ بھی، بولے تو اتنا تو ہم نے زندگی میں نہیں پڑھے، روز پڑھتے رہتی بولے تو۔ اب اس کے بعد میں وہ جو شوہر بھی تھا وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، بولے چلو آج اپن بائک پہ جو ہے نا ایک راؤنڈ مار کے آئیں گے، اور یہ برقع ورقع نہیں پہننے کا، بولے میرے کو یہ بالکل پسند نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میری بیوی ایک دم فری مائنڈ اوپن مائنڈ ہونا چاہیے، مجھے ایک دم میڈونا کے جیسا اینجلینا جولی کے جیسی وائف چاہیے، بولی ایک دم ایسی بائک رائڈ کرنے والی، چل بولے آج اپن ویسا کریں۔ اس نے بولی بھائی میرے ماں باپ نے میرے کو یہ سب مینرز نہیں سکھائے ہوئے، میرے ماں باپ نے مجھے یہ سکھایا ہوا ہے کہ پردے کا اہتمام کرو، برقعے کا یہ سب، میں آنا ہے، میں آنے کو تیار ہے لیکن میں پردے میں آؤں۔ اب اس پہ سے لڑائی جھگڑے۔ اب ایسی حالت میں اگر کوئی ایسا جنگلی مرد اپنی بیوی سے ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہونے دو، اس کو اس کے باپ کو بھی ناراض ہونے دو، اس سے آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے آپ کے عمل کا۔ یہ فرض ہے نا، یہ فرض ہے، ایسا نہیں ہے کہ شوہر آپ کو شریعت کے احکام توڑنے کے لیے بولے اور آپ بولے کہ نہیں شوہر ناراض ہو جائیں گا، اس لیے شوہر کو راضی رکھنے کے لیے آپ ماہواری کی حالت میں بھی تیار ہو جا رہی اس کے ساتھ میں سونے کے لیے، تو یہ غلط ہے۔ سسرال والے ناراض ہو گئے، ان کی ناراضگی کی وجہ سے بچہ گرانے کو بھی تیار ہے، تو یہ غلط ہے۔ شوہر ناراض ہو جائیں گا، اس کے ساتھ میں ویسٹرن کپڑے پہن کے KGF 2 دیکھنے کو بھی نکل گئے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے یہ بھی۔ اس کے ساتھ میں جو ہے شاپنگ مال میں نکل گئے، یہ حرام ہے، یہ پھر آپ گناہ کبیرہ کے میں مبتلا ہو رہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ کے یہ سارے کوشچنس تھے کہ بھائی اگر ہسبینڈ جو ہے وہ ان لاجیکل ریزنز کی وجہ سے بھی ناراض ہوتا ہے تو کیا اس کی وجہ سے بھی ہماری نماز قبول نہیں ہوں گی یا ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی؟ تو آج کا ہمارا پورا کمپلیٹ سبق اسی ٹاپک کے اوپر تھا۔ اب اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیجیے۔ چلیے بھائی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ تنویر غیبی صاحب نے لکھا ہے سر جی آئی ایم سوری ٹو اسک ہیئر بٹ پلیز گائیڈ می ایز آئی ایم پیرالائزڈ کین ناٹ واک ویئر کین آئی گیٹ منتخب حدیث اینڈ حیات الصحابہ ان ہندی فار می اینڈ ان انگلش فار مائی باس اینی ویب سائٹ ویئر آئی کین آرڈر آن لائن۔ بھائی تنویر غیبی صاحب دیکھو یہ اپنے سبق سے ریلیٹڈ کوشچن نہیں ہے، یہ آپ مجھے الگ سے بعد میں بھیجو، پرسنلی میں آپ کو خود جو ہے PDF میں میرے پاس میں ہے، میں دے دیتا ہوں آپ کو سینڈ کر کے۔ ہمارے مولانا امین الدین صاحب نے لکھا ہے ماشاء اللہ اللہم زد فزید، آمین ثم آمین، بھائی اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے مولانا۔ شاہ رخ بھائی نے کیا لکھا ہے بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا یہ سبق، بھائی جزاک اللہ شاہ رخ بھائی۔ چلو بھائی اور اینی بڈی ہیز اینی کوشچن سو نو پرابلم یو شوڈ بی سینڈ یور میسج۔ اور یہ ہماری جس اسٹوڈنٹ کا سوال تھا ہم ان کا نام نہیں لیں گے لیکن ان کا میسج آیا ہے الحمدللہ انڈرسٹوڈ ٹوڈیز سیشن ماشاءاللہ، لیکن آپ نے آدھا سبق مس کیا ہے تو آپ مجھے جو ہے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ، باقی کا بھی جو پورا سبق ہے وہ آپ تک پہنچنا ضروری ہے تو آپ کو آپ کے پورے کوشچن کا آنسر سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ چلیے اور کسی کا کوئی سوال ہے بھائی؟ جی اور کسی کا کوئی اینی بڈی ہیز اینی کوشچن تو یو آر موسٹ ویلکم، نو پرابلم۔ شاہ رخ بھائی کیا لکھا ہے آپ نے ہر قسم کے کپڑے بیوی کو گھر میں پہنا سکتے، بھائی گھر کے اندر کی بات الگ ہے، وہ بیوی اپنے شوہر کے لیے پہن رہی ہے نا، شوہر ہے اس کا، اس کو دیکھنے کے لیے وہ اپنے گھر میں پہن رہی ہے اگر تو پرابلم نہیں ہے، لیکن گھر میں بھی ایسا نہ ہو کہ سسرے کی اس پہ نظر پڑ رہی ہے یا دیور کی اس پہ نظر پڑ رہی ہے ان کپڑوں میں، تو یہ غلط ہے۔ ہاں خالی ہسبینڈ وائف دونوں ہی ہیں اور پھر دونوں چاہے جیسا رہو ویسا، یہ ہم آپ کو پہلے ہی سبق بتا چکے ہیں، لیکن دوسرے لوگ اگر گھر میں ہیں اور بے پردگی کا ڈر ہے تو پھر پرہیز کرنا چاہیے، باقی باہر نکلنے کے لیے بالکل ناجائز ہے، بالکل غلط ہے۔ چلو بھائی آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات ہو چکے ہیں، اب کسی کا مجھے کوئی سوال نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔